17ویں قسط دو چہروں والا آدمی۔ ہیری اسے دیکھ کر حقیقتاً دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، کوریل تھا، پروفیسر کوریل۔ آپ؟ ہیری کی سانس رک گئی۔ کوریل اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے چہرے پر ذرا سے بھی گھبراہٹ اور خوف نہیں تھا۔ ہاں میں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ پوٹر، میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کیا میری تمہارے ساتھ یہاں ملاقات ہوگی، مگر میرا خیال تھا کہ سیورس۔ کوریل ہنسا، اور یہ اس کی عام طور پر کپکپاتی ہوئی ہنسی بالکل نہیں تھی، بلکہ سرد اور شفاف ہنسی تھی۔ ہاں، سیورس اسی طرز کا آدمی دکھائی دیتا ہے نا؟ ہر وقت وہ کسی بڑے چمگادڑ کی طرح چاروں طرف منڈلاتا رہتا ہے، اور یہ میرے لیے بہت اچھا رہا۔ اس کے سامنے کون بیچارے ہقلاتے ہوئے پروفیسر کوریل پر شک کر سکتا تھا؟ ہیری کو یہ بات ہضم نہیں ہو پائی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا، بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر سنیپ نے تو مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی کوڈچ کے میچ میں۔ نہیں پوٹر، تمہیں مارنے کی کوشش میں نے کی تھی جب تمہاری دوست مس گرینجر میچ کے دوران سنیپ کے کپڑوں میں آگ لگانے کے لیے تیزی سے جا رہی تھی، تو وہ بدحواسی سے مجھ سے ٹکرا گئی تھی، جس سے میں خود کو سنبھال نہیں پایا اور پھر نشست پر لڑک گیا۔ اس کی وجہ سے میری آنکھوں کا ارتکاز ٹوٹ گیا تھا جو میں تم پر جمائے ہوئے تھا۔ کاش کچھ اور سیکنڈ مل جاتے تو میں تمہیں اس باہری ڈنڈے سے نیچے گرا دیتا۔ اگر سنیپ تمہیں بچانے کے لیے میرے مخالف جادوئی کلمات کا مسلسل استعمال نہ کر رہا ہوتا تو میں نے اس سے بہت پہلے ہی تمہیں ہوا میں اچھال دیا ہوتا۔ سنیپ مجھے بچانے کی کوشش کر رہا تھا؟ ہیری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور نہیں تو کیا، کوریل نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے اگلے کوڈچ میچ میں ریفری کیوں بننا چاہتا تھا؟ دراصل وہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ میں دوبارہ ایسا نہ کروں۔ عجیب بات ہے سچ مچ، اسے اتنی دشواری اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب ڈمبلڈور وہاں موجود تھے، اس نے خود کو سب کے بیچ برا بنا لیا، اور کتنا وقت برباد ہوا، جبکہ اس کے بعد میں آج رات تمہیں مارنے جا رہا ہوں۔ کوریل نے اپنی انگلیاں چٹکیں، ہوا میں سے کچھ رسیاں نکلیں اور ہیری کے پورے وجود میں لپٹ گئیں۔ وہ کس کر بن چکا تھا۔ تم ہر چیز میں اتنی ٹانگ اڑاتے ہو پوٹر، تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہیلووین کے دن تم سکول میں چاروں طرف منڈلاتے رہے۔ مجھے لگا جیسے تم نے مجھے دیکھ لیا تھا جب میں یہ دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ پتھر کی حفاظت کون کر رہا تھا۔ تو کیا ٹرول کو آپ نے اندر گھسایا تھا؟ ہیری حیرت سے جھٹکا کھاتا ہوا بولا۔ بالکل، ٹرول کے معاملے میں میں نے حیرت انگیز طاقت پائی ہے۔ اس ٹرول کو تو تم نے غور سے دیکھا ہی ہوگا پوٹر، جس کا میں نے پچھلے کمرے میں برا حال کر ڈالا ہے۔ اس دن سب لوگ ٹرول کی تلاش میں چاروں طرف بھاگ رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے سنیپ، جسے پہلے ہی مجھ پر شک تھا، سیدھا تیسری منزل پر گیا تاکہ مجھے وہاں پر رنگے ہاتھوں پکڑ سکے۔ اور نہ صرف ٹرول تمہیں مارنے میں ناکام رہا، بلکہ 3 سروں والا کتا بھی سنیپ کو صحیح طرح سے کاٹ نہیں پایا۔ کوریل نے دوسری طرف منہ پھیر لیا اور سرد لہجے میں کہا، اب چپ چاپ انتظار کرو پوٹر، مجھے ذرا اس آئینے کا معائنہ کرنے دو۔ تب جا کر ہیری کو احساس ہوا کہ کوریل کے پیچھے کیا تھا۔ یہ ایریزٹ کا آئینہ تھا، وہی آئینہ جس میں ہیری اپنے خاندان کی جھلک دیکھتا رہا تھا۔ یہ آئینہ پتھر حاصل کرنے کی کنجی ہے، کوریل بڑبڑایا، اور اس نے چاروں طرف راستے کی تلاش میں ٹھونک کر دیکھا۔ یقین تھا کہ ڈمبلڈور ضرور اس طرح کے کسی کمال کا مظاہرہ کریں گے، لیکن وہ اس وقت لندن میں ہیں۔ جب تک وہ واپس لوٹیں گے تب تک میں بہت دور پہنچ جاؤں گا۔ ہیری صرف اتنا چاہتا تھا کہ کوریل کو لگاتار باتوں میں مصروف رہنے پر مجبور کر دیا جائے تاکہ وہ آئینے پر اپنی توجہ نہ رکھ سکے۔ میں نے تمہیں اور سنیپ کو جنگل میں دیکھا تھا، وہ ایک دم سے بول پڑا۔ ہاں، کوریل نے بے اعتنائی کے ساتھ جواب دیا، اور آئینے کے پیچھے کے حصے کو دیکھنے کے لیے عقبی سمت بڑھ گیا۔ وہ اس وقت تک میرے پیچھے لگا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں وہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ اسے شروع سے مجھ پر شک تھا۔ اس نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کی، جیسے وہ ایسا کر سکتا تھا جبکہ لارڈ وولڈمورٹ میرے ساتھ تھے۔
کورل آئینے کے پیچھے سے باہر نکلا اور اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ پتھر دکھائی دے رہا ہے، میں اسے اپنے آقا کی بھینٹ کرنا چاہتا ہوں، مگر پتھر ہے کہاں؟ وہ للچائی ہوئی نظروں سے آئینے کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہیری نے اسی لمحے اپنی بندش کو ختم کرنے کے لیے رسیوں پر کھینچا تانی شروع کر دی، مگر بے سود کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ رسیوں کی جکڑ ذرا سی بھی ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اسے ہر قیمت پر کوریل کو روکنا ہی تھا تاکہ وہ آئینے پر اپنا پورا دھیان نہ جما سکے۔ مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سنیپ مجھ سے ہمیشہ نفرت کرتا تھا۔ اوہ ہاں، وہ واقعی کرتا ہے، کوریل نے لاپرواہی سے کہا۔ تاریک جادو کی قسم، وہ تم سے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ ہاگورٹ میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ پڑھتا تھا؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، مگر وہ تمہاری موت نہیں چاہتا تھا۔ لیکن میں نے آپ کو کچھ دن پہلے سسکیاں لیتے ہوئے سنا تھا، مجھے لگا جیسے سنیپ آپ کو ڈرا رہا تھا۔ ہیری نے اگلی بات جوڑ دی۔ پہلی بار کوریل کے چہرے پر خوف کی لہر پھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ کئی بار مجھے اپنے آقا کے احکامات کی تعمیل میں دشواری پیش آتی تھی۔ وہ ایک طاقتور ترین جادوگر ہیں اور میں بے حد کمزور ہوں۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن کمرہ جماعت میں آپ کے ساتھ موجود تھے؟ ہیری کے بدن میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کی سرد لہر دوڑتی چلی گئی۔ وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، کوریل نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں ان سے تب ملا تھا جب میں دنیا میں چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ تب میں ایک نالائق شخص تھا اور میرے دماغ میں اچھائی اور برائی کے بارے میں احمقانہ خیالات نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ لارڈ وولڈمورٹ نے مجھے بتایا کہ میں کتنا غلط تھا۔ اچھائی اور برائی کچھ معنی نہیں رکھتی، صرف طاقت ہی سب کچھ ہوتی ہے جو ان کمزور لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو اسے حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تب سے میں نے وفاداری سے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی، حالانکہ انہیں کئی بار ناراض بھی کیا ہے، جس پر انہیں مجھ پر بہت سختی کرنا پڑی۔ کوریل اچانک کانپ اٹھا۔ وہ غلطیوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتے۔ جب میں گرنگوٹس میں پتھر چرا نہیں پایا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے مجھے سزا دی، یہ فیصلہ کیا کہ انہیں مجھ پر نزدیک سے نظر رکھنا ہوگی۔ کوریل کی آواز دور سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ ہیری کا ذہن جادوئی بازار میں بھٹک چکا تھا، جہاں اس کے پہلے دلچسپ سفر میں لیکی کارڈر میں اس کی ملاقات ہکلاتے گھبرائے ہوئے کوریل سے ہوئی تھی۔ اس نے ہیری کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تھا۔ وہ اتنا شفاق کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے کوریل پر اچڑتی ہوئی نظر ڈالتے ہوئے سوچا۔ کوریل دھیمے دھیمے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا پتھر آئینے کے اندر ہے یا مجھے اسے توڑنا ہوگا؟ ہیری کا دماغ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اس نے سوچا، میں دنیا میں کسی بھی چیز سے زیادہ یہ چاہتا ہوں کہ میں کوریل سے پہلے پتھر تک پہنچ جاؤں۔ یعنی اگر میں آئینے میں دیکھوں گا تو میں اپنے آپ کو اسے حاصل کرتا ہوا دیکھوں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ لوں گا کہ یہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ مگر میں اسے کس طرح دیکھوں تاکہ کوریل کو میرے ارادوں کا بھی پتہ نہ چل جائے؟ اس نے بائیں طرف کھسکنے کی کوشش کی تاکہ کوریل کی نظروں میں آئے بغیر آئینے کے سامنے پہنچ سکے اور اس میں جھانک کر دیکھ سکے، مگر اس کے گھٹنوں کے چاروں طرف رسیاں بے حد مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی کوشش میں پھسلا اور فرش پر گرتا چلا گیا۔ کوریل نے اسے دیکھنے کی ذرا سی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ اب بھی اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ میری مدد کرو آقا۔ اور پھر واقعی ہیری کے ہوش اڑ گئے جب ایک چپتی ہوئی سرد آواز نے اس کی بڑبڑاہٹ کا جواب دیا۔ وہ آواز کوریل کے اندر سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکے کو استعمال کرو، لڑکے کو استعمال کرو۔ کوریل ہیری کی طرف مڑا۔ ہاں پوٹر، یہاں آؤ۔ اس نے ایک بار تالی بجائی اور ہیری کی بندھی ہوئی رسیاں کھل گئیں۔ ہیری دھیمے دھیمے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ذہن پر خوف طاری تھا۔ یہاں آؤ، کوریل غرایا۔ آئینے میں دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ ہیری اس کی طرف بڑھا۔ مجھے جھوٹ بولنا ہے، اس نے متوحش انداز میں سوچا۔ میں جو دیکھوں گا اس کے بارے میں مجھے جھوٹ بولنا ہوگا، بس اتنا ہی۔ کوریل اس کے بالکل پیچھے جم کر کھڑا ہو گیا۔
ہیری آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ کورل کے بدن سے ناگوار بدبو اٹھ رہی تھی جس سے ہیری کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ شاید یہ بدبو کورل کی پگڑی سے آ رہی تھی۔ ہیری نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، آئینے کے سامنے ایک قدم آگے بڑھا اور اپنی آنکھیں دوبارہ کھول دیں۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا جو پہلے تو زرد اور ڈرا ہوا دکھائی دیا، مگر ایک لمحے بعد عکس اس کی طرف دیکھ کر دھیمے سے مسکرایا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور خون جیسے سرخ رنگ کا ایک پتھر نکالا۔ عکس نے ہیری کو آنکھ ماری اور پتھر کو واپس جیب میں رکھ لیا، اور جب اس نے ایسا کیا تو ہیری کو محسوس ہوا کہ اس کی اصلی جیب میں بھی کوئی بھاری چیز آ گئی تھی۔ نہ جانے کیسے، حیرت انگیز طور پر اسے پتھر مل چکا تھا۔ تو پوٹر، تم نے کیا دیکھا؟ کورل نے بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ ہیری نے اپنی قوت مجتمع کی اور تیزی سے بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ڈمبلڈور سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے گریفنڈور کے لیے ہاؤس کپ جیت لیا ہے۔ کورل نے اسے تلخی سے ڈانٹا۔ راستے سے ہٹ جاؤ، اس نے کہا۔ جب ہیری ایک طرف ہٹا تو اس نے پارس پتھر کو اپنے ہاتھ سے ٹکراتے ہوئے محسوس کیا۔ کیا اسے یہاں سے بھاگنے کی ہمت کرنی چاہیے؟ مگر وہ ابھی بمشکل 5 قدم پیچھے ہٹ پایا تھا کہ ایک اونچی آواز آئی، حالانکہ کورل اپنے ہونٹ نہیں ہلا رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پوٹر، یہاں واپس آؤ، کورل چیخ کر غرایا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے ابھی ابھی کیا دیکھا؟ اونچی آواز ایک بار پھر سنائی دی، مجھے اس سے بات کرنے دو، آمنے سامنے۔ آقا، آپ میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اس کے لیے کافی طاقت ہے۔ ہیری نے محسوس کیا کہ جیسے شیطانی پھندے نے اسے اسی جگہ پر جکڑ لیا تھا۔ وہ ایک بھی انچ ہل نہیں سکتا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح دیکھتا رہا جب کورل اپنے ہاتھ اونچے کر کے اپنی پگڑی کھولنے لگا۔ کیا ہو رہا تھا؟ پگڑی کھل کر زمین پر گر گئی۔ اس کے بنا کورل کا سر بہت چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر کورل اپنی جگہ پر دھیمے سے گھوم گیا۔ ہیری کی چیخ نکل جاتی مگر آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جہاں کورل کے سر کی پشت پر بال ہونے چاہیے تھے وہاں پر ایک چہرہ تھا۔ ہیری کی اب تک کی زندگی میں دکھائی دینے والا یہ سب سے خوفناک اور کراہیت آمیز چہرہ تھا۔ یہ چاک پاؤڈر کی طرح سفید تھا۔ اس کی گھورتی ہوئی سرخ آنکھیں تھیں اور نتھنوں کی جگہ پر 2 سوراخ تھے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں۔ ہیری پوٹر، وہ دھیمے سے صفاقانہ انداز میں مسکرایا۔ ہیری نے پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے پیر ہلنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ دیکھو میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں، شیطانی چہرہ تعصب بھرے انداز میں بولا۔ صرف ایک ہیولا اور دھواں۔ مجھے قوت اسی وقت ملتی ہے جب میں دوسرے بدن میں رہتا ہوں، مگر مجھے ایسے لوگ ہمیشہ مل جاتے ہیں جو مجھے اپنے دل اور دماغ میں جگہ دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں مجھے ایک سنگے کے خون سے طاقت ملی۔ تم نے جنگل میں وفادار کورل کو میرے لیے ایک سنگے کا خون پیتے دیکھا تھا، اور ایک بار جب میں آب حیات پی لوں گا تو میں اپنا ذاتی بدن دوبارہ بنا سکتا ہوں۔ اب تم مجھے اپنی جیب میں رکھا ہوا پارس پتھر نکال کر کیوں نہیں دیتے پوٹر؟ تو وہ جانتا تھا۔ ہیری کے پیروں پر اچانک ایک بار پھر جان پڑ گئی۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ بے وقوفی مت کرو، شیطانی چہرے نے تلملاتے ہوئے کہا۔ بہتر ہوگا کہ اپنی جان بچا لو اور میرے گروہ میں شامل ہو جاؤ، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو تمہارے ماں باپ کا ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے مر گئے تھے۔ تم انتہائی جھوٹے ہو، ہیری اچانک چیخا۔ کورل اس کی طرف پیٹ کر کے الٹا چل رہا تھا تاکہ والڈمورٹ ہیری کو لگاتار دیکھ سکے۔ شیطانی چہرہ اب مسکرا رہا تھا۔ کتنا دل کو چھو لینے والا منظر ہے، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں ہمیشہ بہادری کی قدر کرتا ہوں۔ ہاں لڑکے، تمہارے ماں باپ واقعی بہادر تھے۔ میں نے پہلے تمہارے باپ کو مارا اور وہ بہادری سے لڑتا ہوا موت کے گھاٹ اتر گیا، مگر تمہاری ماں فضول میں ہی ماری گئی۔ وہ تمہاری حفاظت کی کوشش کر رہی تھی۔ اب پتھر مجھے دے دو تاکہ تمہاری ماں کی موت بیکار نہ جائے۔ کبھی نہیں، ہیری چلا کر بولا۔ وہ جلدی سے شولوں بھرے دروازے کی طرف لپکا۔ اسی لمحے والڈمورٹ چیخا، اسے پکڑو! اور اگلی ساعت میں ہیری نے محسوس کیا کہ کورل
اپنے ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ رہا تھا۔ اسی لمحے ہیری کے برق جیسے نشان میں شدید درد کی لہر چمکی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سر 2 ٹکڑوں میں پھٹنے والا ہے۔ وہ درد کی شدت کی تاب نہ سکا اور بری طرح سے چیخا۔ اپنی پوری طاقت لگا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور اسے تب حیرت کا جھٹکا لگا جب کورل نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے سر کا درد کم ہوتا چلا گیا۔ اس نے چاروں طرف تیزی سے نظر گھما کر دیکھا کہ کورل کہاں گیا، اور اس نے دیکھا کہ وہ نامعلوم اذیت میں مبتلا ایک طرف سمٹا بیٹھا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کو دیکھے جا رہا تھا جو بہت عجیب دکھائی دے رہی تھی۔ ہیری کی آنکھوں کے سامنے اس کی انگلیاں غبارے کی طرح پھڑکیں اور ان میں بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اسے پکڑو، اسے پکڑو! ولڈمورٹ بے چینی سے دوبارہ چیخا اور کورل نے ہامتے ہوئے جست لگائی۔ اس نے ہیری کو زمین پر گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہیری کے گلے پر رکھ دیے۔ ہیری کے نشان میں اٹھنے والا درد ایک بار پھر بام عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اسے اپنے گرد کی خبر تک نہ رہی۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر درد کی شدت سے اس کی آنکھوں کے سامنے کالی چادر تنتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے جھٹکا اور کورل کی طرف دیکھا۔ کورل حیرت انگیز طور پر کراہ رہا تھا۔ اس کی کراہیں آہستہ آہستہ چیخوں میں بدلتی جا رہی تھی۔ آقا، میں اسے پکڑے نہیں رکھ سکتا، میرے ہاتھ، میرے ہاتھ! حالانکہ کورل نے ہیری کو اپنے گھٹنوں تلے دبا رکھا تھا، مگر اس نے ہیری کی گردن چھوڑ دی اور حیرت و خوف بھری نگاہوں سے اپنی ہتھیلیوں کو گھورنے لگا۔ ہیری دیکھ سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے، سرخ اور چمکدار انگاروں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ تو پھر اسے مار ڈالو نالائق، اسے ختم کر ڈالو! ولڈمورٹ چیخ کر غرایا۔ کورل نے مارنے والا تاریک جادوئی کلمہ پڑھنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، مگر ہیری بجلی کی سی پھرتی سے اوپر اٹھا اور اس نے کورل کے چہرے کو اپنی ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ کورل زور زور سے چیخنے لگا اور اس کے اوپر سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر بھی جیسے آگ لگ گئی تھی۔ بڑے بڑے آبلے نمودار ہوتے چلے گئے اور کورل کی دردناک چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ ہیری سمجھ چکا تھا۔ کورل چیخا اور اس نے ہیری کو خود سے دور دھکیلنے کی پوری کوشش کی۔ ہیری کے سر کا درد اب دوبارہ بڑھتا چلا گیا تھا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ صرف کورل کی بھیانک چیخیں اور ولڈمورٹ کے غصے سے غراتے ہوئے جملے سن رہا تھا۔ وہ لگاتار کہہ رہا تھا، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو، احمق، مار ڈالو! وہ اب صرف سن سکتا تھا۔ دیکھنے کی قوت جواب دیتی جا رہی تھی۔ اسے کوئی اور تیز آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں جو شاید اس کے دماغ میں تھیں۔ ہیری، ہیری! اس نے محسوس کیا کہ کورل کے چہرے کو کسی نے اس کی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ ہیری نے مایوسی سے ہمت چھوڑ دی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ہار گیا تھا۔ وہ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا، نیچے، نیچے اور نیچے گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ اس کے اوپر کوئی سنہری چیز چمک رہی تھی، سنہری گیند۔ اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ بہت بھاری ہو رہے تھے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ سنہری گیند نہیں تھی، یہ تو چشمہ تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، اس نے سوچا۔ اس نے دوبارہ پلکیں جھپکائیں۔ ایلبس ڈمبلڈور کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا رک گیا۔ گڈ آفٹرنون ہیری، ڈمبلڈور نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ہیری نے ان کی طرف گھور کر دیکھا، پھر اسے یاد آیا، سر، وہ پتھر، وہ کورل تھا، اسے پتھر مل گیا ہے۔ سر، جلدی کچھ کریں! وہ تلملا کر بول اٹھا۔ اطمینان رکھو ہیری، تم وقت سے تھوڑا پیچھے چل رہے ہو، ڈمبلڈور نے کہا۔ کورل کے پاس پتھر نہیں ہے۔ پتھر کس کے پاس ہے سر؟ ہیری نے بدحواسی کے عالم میں پوچھا۔ ہیری، براہ کرم پرسکون ہو جاؤ، ورنہ میڈم پومفری مجھے دھکے دے کر یہاں سے باہر نکال دیں گی، ڈمبلڈور نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ہیری نے تھوک نگلا اور اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ شاید ہسپتال میں تھا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا جس پر لینن کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ والی تپائی پر اتنی ساری مٹھائیاں رکھی تھیں جیسے مٹھائی کی آدھی دکان ہی وہاں چلی آئی ہو۔ تمہارے دوستوں اور خیر خواہوں کی طرف سے نذرانہ، ڈمبلڈور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے اور پروفیسر کورل کے درمیان تہہ خانے میں جو کچھ ہوا وہ پوری طرح سے ایک راز ہے۔
فطری طور پر ظاہر ہے کہ پورا اسکول اس بات کو جانتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے دوست فریڈ اینڈ جارج ویزلی نے تمہارے لیے ٹوائلٹ پاٹ بھجوائے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں محسوس ہوا تھا کہ اس سے تمہیں راحت و مسرت ملے گی، مگر میڈم پومفری کے خیال کے مطابق وہ شاید ہسپتال کے ماحول کے لیے نامناسب چیز تھی، اس لیے انہوں نے اسے ضبط کر لیا۔ میں یہاں کب سے ہوں؟ ہیری نے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ 3 دن سے۔ مسٹر رونالڈ ویزلی اور مس گرینجر دونوں بے حد فکر مند تھے۔ تمہارے ہوش میں آنے سے انہیں بہت تسلی ہوئی ہے، ڈمبلڈور نے جواب دیا۔ مگر پروفیسر، وہ پتھر؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں زیادہ پریشان نہیں کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پتھر؟ پروفیسر کورل اسے تم سے چھیننے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ میں بر وقت اسے روکنے کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا۔ حالانکہ مجھے یہ کہنا ہوگا کہ تم اپنے طور پر بہت عمدہ کارنامہ انجام دے رہے تھے۔ آپ وہاں پہنچ گئے تھے؟ کیا آپ کو ہرمائنی کا الو مل گیا تھا؟ ہاں، ہم آدھے راستے میں ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ جیسے میں لندن پہنچا، مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے جہاں ہونا چاہیے تھا وہ جگہ وہی تھی جہاں سے میں ابھی ابھی آیا تھا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر واپس چل پڑا تاکہ کورل کو تم پر سے کھینچ لوں۔ تو وہ آپ تھے؟ ہیری کو جیسے سمجھ میں آ گیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھے زیادہ دیر نہ ہو گئی ہو، ڈمبلڈور نے کہا۔ آپ کو لگ بھگ دیر ہو گئی تھی۔ میں اسے پتھر سے زیادہ دیر تک دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ پتھر سے نہیں ہیری، بلکہ خود سے۔ اس کوشش میں تم نے اپنی جان قریباً گواہی دی تھی۔ وہاں پر ایک بھیانک پل میں تو مجھے یہی لگا تھا کہ اس کوشش نے تمہاری جان لے لی ہوگی۔ جہاں تک پتھر کا سوال ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا گیا ہے۔ تباہ کر دیا گیا؟ ہیری نے سونی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر آپ کے دوست نیکولس فلیمیل کا کیا ہوگا؟ آہا، تو تم نیکولس کے بارے میں بھی جانتے ہو، ڈمبلڈور نے تیزی سے کہا۔ ان کے لہجے میں خوشی کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے کام کو بالکل صحیح طریقے سے انجام دیا ہے نا؟ تو نیکولس اور میں نے چھوٹی سی گفتگو کی اور ہم اس پر متفق ہو گئے کہ یہی سب سے اچھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور ان کی بیوی اب مر جائیں گے، ہے نا پروفیسر؟ ان کے بدن میں اتنا آب حیات موجود ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھیک نمٹا سکتے ہیں، اور پھر ہاں، وہ مر جائیں گے، ڈمبلڈور نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ ڈمبلڈور نے ہیری کے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرت دیکھی اور دھیما سا مسکرائے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری عمر میں یہ واقعی حیرت انگیز لگتا ہے، مگر نیکولس اور پرینیل کے لیے یہ سچ مچ ایک بہت بہت لمبے عرصے کے بعد بستر پر جانے کی طرح ہے۔ آخرکار ایک عمدہ ترقی یافتہ ذہن کے لیے موت بے حد دلکش مہم کی طرح ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ پتھر واقعی کوئی لاجواب چیز نہیں ہوتا، چاہے مال و دولت اور درازی عمر کی خواہش انسان کے اندر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ 2 چیزیں تو زیادہ تر لوگ باقی تمام اشیاء سے زیادہ چاہتے ہیں۔ مشکل ہے کہ انسانوں میں ٹھیک وہی چیز منتخب کرنے کی عادت ہونی چاہیے جو ان کے لیے سب سے بری ہوتی ہو۔ ہیری وہیں پڑا رہا اور اسے الفاظ نہیں مل پائے۔ ڈمبلڈور تھوڑا سا گنگنائے اور پھر چھت کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ پروفیسر، ہیری نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا ہوں سر، چاہے پتھر چلا بھی گیا ہو، والڈ، میرا مطلب ہے کہ تم جانتے ہو کون۔ اسے والڈمورٹ کہہ کر بلاؤ ہیری۔ ہمیشہ چیزوں کو نام لے کر پکارنا چاہیے۔ نام کا ڈر اس چیز کے ڈر کو بڑھا دیتا ہے، ڈمبلڈور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جی اچھا پروفیسر، ہیری بولا۔ والڈمورٹ واپس آنے کے دوسرے طریقے آزمائے گا، ہے نا؟ وہ ختم نہیں ہوا ہے نا؟ نہیں ہیری، وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ اب بھی کہیں پر موجود ہے، شاید کسی دوسرے بدن کی تلاش میں جس میں وہ رہ سکے۔ چونکہ وہ سچ مچ زندہ نہیں ہے، اس لیے اسے مارا نہیں جا سکتا۔ اس نے کورل کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے خاص وفاداروں کی نسبت میں بھی بہت کم رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اتنی ہی صفاکی پر اتر آتا ہے جتنی کہ دشمنوں کی نسبت۔ بہرحال ہیری، تم نے اس کی واپسی کو کچھ عرصے کے لیے ٹال دیا ہے، مگر اسے کسی اور کی ضرورت ہوگی۔
تو اگلی بار بھی ایک ایسی لڑائی لڑنے کے لیے تیار رہو جس میں ہار طے شدہ دکھائی دے رہی ہو، اور اگر اسے بار بار روکا گیا، بار بار، تو وہ شاید کبھی طاقت حاصل نہیں کر پائے گا۔ ہیری نے سر ہلایا، پھر فوراً رک گیا کیونکہ اس سے اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا، پروفیسر، کچھ باتیں جو میں جاننا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے بتا سکیں، ایسی باتیں جن کے بارے میں میں سچائی جاننا چاہتا ہوں۔ سچائی؟ ڈمبلڈور نے آہ بھرتے ہوئے کہا، یہ ایک دلکش مگر نہایت کڑوی چیز ہے، اس لیے اس کے بارے میں بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا جب تک کہ جواب دینے کے پیچھے کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو، اور ایسی صورتحال میں تم سے معذرت کر لوں گا۔ یہ طے ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ٹھیک ہے پروفیسر، ولڈمورٹ نے کہا تھا کہ اس نے میری ماں کو صرف اس لیے مارا کیونکہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مجھے کیوں مارنا چاہتا تھا؟ ڈمبلڈور نے ایک بار گہری سانس لے کر آہ بھری۔ اوہ، تم نے جو پہلی چیز پوچھی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، آج نہیں، ابھی نہیں۔ تمہیں ایک دن اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ابھی اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو ہیری۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سن کر بہت برا لگ رہا ہوگا، جب تک اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو تم جان جاؤ گے۔ ہیری جانتا تھا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن کوریل مجھے کیوں نہیں چھپایا تھا پروفیسر؟ ہیری نے موضوع بدل دیا۔ تمہاری ماں نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان دی تھی پوٹر۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے ولڈمورٹ سمجھ نہیں سکتا تو وہ محبت ہے، ممتا کی محبت۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ محبت جب طاقتور اور گہری ہو جاتی ہے، جیسے تمہاری ماں کی تمہارے ساتھ تھی، تو یہ اپنی نشانی چھوڑ جاتی ہے۔ ماتھے کے نشان کی شکل میں بالکل نہیں، اور نہ کوئی دکھائی دینے والی کسی تل کی شکل میں۔ اگر کوئی ہمیں اتنا گہرائی سے پیار کرتا ہو تو چاہے ہمیں محبت کرنے والا گزر بھی جائے، پھر بھی ہمیں ہمیشہ کے لیے کچھ حفاظت مل جاتی ہے۔ یہ تمہاری جلد کی روئیں روئیں میں پوشیدہ ہے۔ کوریل نفرت، لالچ اور جاہ طلبی میں ڈوبا ہوا تھا، اور ولڈمورٹ کے ساتھ روح کے بندھن قائم کر چکا تھا۔ اس وجہ سے وہ تمہیں چھو نہیں سکتا تھا۔ جس کی جلد پر اچھائی کا خول ہو، اسے چھونے میں بھی ایسے آدمی کو بھیانک تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ ڈمبلڈور اب کھڑکی کے باہر بیٹھی ایک چڑیا میں بہت دلچسپی لے رہے تھے، جس سے ہیری کو چادر پر اپنی نم آلود آنکھیں پوچھنے کا موقع مل گیا۔ جب ہیری کی آواز واپس لوٹی تو اس نے پوچھا، اور غیبی چوغا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھے کس نے بھیجا تھا؟ ہاں، تمہارے ڈیڈی اسے میرے پاس چھوڑ گئے تھے، اور میں نے سوچا کہ تم اسے پسند کرو گے۔ ڈمبلڈور کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ بڑی کارآمد چیز ہے۔ تمہارے ڈیڈی جب یہاں تھے تو وہ خاص طور پر باورچی خانے میں چھپ کر جانے اور کھانا چرانے کے لیے اس کا بخوبی استعمال کیا کرتے تھے۔ پروفیسر، میرے دماغ میں اور بھی کچھ ہے۔ پوچھو، ڈمبلڈور نے کہا۔ کوریل نے کہا تھا کہ اسنیپ، پروفیسر اسنیپ ہیری؟ جی، کوریل نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے ڈیڈی سے نفرت کرتے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ دیکھو، وہ دونوں ایک دوسرے سے چڑھتے تھے، کچھ حد تک اسی طرح جیسے تم اور مسٹر میلفوئے ایک دوسرے سے چڑھتے ہو۔ پھر تمہارے ڈیڈی نے ایک ایسا کام کیا جسے اسنیپ کبھی معاف نہیں کر پایا۔ وہ کیا پروفیسر؟ انہوں نے پروفیسر اسنیپ کی جان بچائی تھی۔ کیا؟ ہاں، ڈمبلڈور نے خوابناک آواز میں کہا۔ عجیب ہے، لوگوں کے دماغ کس طرح سے سوچتے ہیں، ہے نا؟ پروفیسر اسنیپ تمہارے ڈیڈی کے قرضدار بنے رہنا برداشت نہیں کر سکے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سال انہوں نے تمہاری حفاظت کرنے میں اتنی زیادہ محنت اس لیے کی کیونکہ انہیں لگا کہ اس سے ان کا اور تمہارے ڈیڈی کا حساب برابر ہو جائے گا۔ پھر وہ چین سے تمہارے ڈیڈی کی یاد سے نفرت کر سکیں گے۔ ہیری نے اس گورکھ دندے کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر اس سے اس کا سر چکرانے لگا، اس لیے اس نے فی الوقت اسے خیر بات کہہ دیا۔ اور پروفیسر، ایک اور چیز ہے، ہیری جلدی سے بولا۔ بس ایک اور؟ ڈمبلڈور نے اینک کے اوپر سے ترچھی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے آئینے میں سے پتھر کو کس طرح باہر نکالا؟
हैरी ने तजस्सुस से पूछा। आहा, अब मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझसे ये सवाल पूछा। ये मेरे बेहतरीन तख्लीक़ात में से एक था, और तुमसे सच कहूँ तो ये कोई छोटी बात नहीं है। देखो, सिर्फ वही जो उस पत्थर को तलाश करना चाहता था, मगर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, उसी को ये पत्थर मिल सकता था। बसूरत दीगर वो सिर्फ आईने में अपने आप को सोना बनाते या आब हयात पीते हुए देखता। मेरा दिमाग कई बार मुझे हैरान कर देता है। अब सवाल बहुत हो चुके। मैं मशवरा दूंगा कि तुम इन मिठाइयों पर शुरू हो जाओ। आहा, बेटी बॉट की हर जायके वाली टॉफ़ियाँ। बदकिस्मती से बचपन में मैंने कई के जायके वाली एक टॉफ़ी खा ली थी, और तब से इनमें मेरी दिलचस्पी कम हो गई थी। मगर मुझे लगता है कि अब मैं महफूज अंदाज में एक उम्दा जायके वाली टॉफ़ी खा सकता हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं इनमें से एक ले लूँ? हैरी ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से पैकेट में हाथ डाला और एक सुनहरी भोरी टॉफ़ी अपने मुंह में डाली। अगले ही साथ में उन्होंने कहा, ओहो, ये तो राख के जायके वाली है। उन्होंने तासुफ भरे लहजे में कहा। हस्पताल की मुंतजिम मैडम पॉम्फ्रे निहायत उम्दा सख्त मिजाज की खातून थीं। सिर्फ 5 मिनट, हैरी ने दरख्वास्त की। बिल्कुल नहीं, आपने प्रोफेसर डम्बलडोर को आने दिया था। जाहिर है वो हेडमास्टर हैं, उनकी बात अलग है। तुम्हें सख्त आराम की ज़रूरत है। मैं आराम ही तो कर रहा हूँ, देखिए लेटा हुआ हूँ। मान जाइए मैडम पॉम्फ्री। अच्छा ठीक है, मगर सिर्फ 5 मिनट, उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा, और फिर उन्होंने रॉन और हरमायनी को अंदर आने की इजाज़त दे दी। हैरी, दोनों ने खुशी से नारा लगाया। ऐसा लग रहा था कि हरमायनी एक बार फिर उसे अपने बाजुओं के हिसार में लपेट लेना चाहती थी, मगर हैरी खुश था कि उसने अपने आप को ऐसा करने से रोके रखा, क्योंकि हैरी के सर में अब भी बहुत दर्द हो रहा था और उसे झटकने से महफूज रखना चाहता था। हैरी, हमें तो लगा था कि तुम जिंदा नहीं बचोगी। डम्बलडोर इतने फिक्रमंद थे। पूरा स्कूल इस बारे में बातें कर रहा है। रॉन जल्दी से बोला, सचमुच क्या हुआ था? ये उन खासुल खास मौक़े में से एक था जब सच्चाई खुद उड़ाई जाने वाली अफवाहों से ज़्यादा अजीब व गरीब और इश्तियाल अंगेज़ थी। हैरी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कुरेल की मक्कारी, आईने का छुपा पत्थर और दुनिया का खौफनाक तरीन जादूगर वोल्डेमॉर्ट की बेबसी का रूप। रॉन और हरमायनी बहुत उम्दा सामीन थे। वो सही जगहों पर हैरान हुए, और जब हैरी ने उन्हें बताया कि कुरेल की पगड़ी के नीचे क्या था, तो हरमायनी के मुंह से ज़ोरदार चीख निकल गई। तो फिर ख़त्म हो गया, रॉन ने आखिर में कहा। फ्लेमेल मरने वाले हैं। यही मैंने कहा था, हैरी ने जल्दी से कहा, मगर डम्बलडोर का ख्याल था कि उन्होंने कहा था। हाँ, याद नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा था, कि सचमुच एक बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद बिस्तर पर जाने की तरह है। आखिरकार एक उम्दा तरक्की याफ्ता जहन के लिए मौत बेहद दिलकश मुहिम की तरह होती है। मैं हमेशा कहता था कि वो थोड़े खिसके हुए हैं, रॉन ने कहा, और वो सरतापा मुतासिर दिखाई दे रहा था कि उसका हीरो कितना पागल है। तो तुम दोनों के साथ क्या मामला पेश आया? हैरी ने पूछा। मैं सही सलामत वापस लौट गई, हरमायनी ने जवाब दिया। रॉन को होश में लाई। इसमें थोड़ा वक्त लग गया, और हम लोग डम्बलडोर से राब्ता करने के लिए उल्लू खाने की तरफ भाग रहे थे कि तभी वो हमें बड़े हॉल में मिले। वो पहले ही जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हैरी उसके पीछे गया है ना? और उसके बाद तीसरी मंजिल की तरफ दौड़ते चले गए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे ये काम करवाना चाहते थे? रॉन ने कहा। तुम्हें तुम्हारे डैडी का चोगा भिजवाना और बाकी चीज़ें। अगर उन्होंने ऐसा किया है, हरमायनी फट पड़ी। मेरा मतलब यह है कि यह इंतहाई ख़तरनाक था। तुम मर भी सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, हैरी ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। डम्बलडोर थोड़े अजीब ज़रूर हैं। मुझे लगता है कि वो एक तरह से मुझे मौका देना चाहते थे। मैं सोचता हूँ कि वो यहाँ होने वाली लगभग हर चीज़ को जानते हैं। उसके अलावा मेरा अंदाज़ा यह है कि उन्हें समझ में आ गया था कि हम कोशिश करने वाले हैं, और हमें रोकने के बजाय उन्होंने हमें इतना सिखा दिया था कि जिससे हमें मदद मिल पाती।
میرا خیال نہیں ہے کہ وہ حادثہ ہی تھا جس کے باعث انہوں نے مجھے یہ پتہ لگانے دیا کہ آئینہ کس طرح کام کرتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے وولڈمورٹ کا بندوبست کرنے کا پورا حق تھا تاکہ مستقبل میں ایسا کر پاؤں۔ ہاں، ڈمبلڈور تھوڑے کھسکے ہوئے تو ہیں، ٹھیک ہے، رون نے فخر سے کہا۔ سنو، سال کی آخری تقریب ضیافت کل منعقد ہو رہی ہے، تمہیں کل کے لیے تیار رہنا ہے۔ پوائنٹس آ چکے ہیں اور ظاہر ہے سلیدرین جیت گیا ہے۔ تم آخر کوڈچ میچ نہیں کھیل پائے اور تمہارے بغیر ریون کلو نے ہمیں بری طرح روند کر رکھ دیا تھا، لیکن کھانا تو اچھا ملے گا۔ اسی وقت میڈم پومفرے اندر آ گئیں۔ تم لوگوں کو لگ بھگ 5 منٹ ہو چکے ہیں، اب باہر، انہوں نے سختی سے کہا۔ رات کی گہری نیند لینے کے بعد ہیری جب اگلی صبح بیدار ہوا تو اسے اپنے اندر کافی بہتری محسوس ہوئی۔ اس کے سر کا درد اب ٹھیک ہو چکا تھا اور اسے چکر نہیں آ رہے تھے۔ میں ضیافت میں جانا چاہتا ہوں، اس نے میڈم پومفرے سے کہا جب وہ اس کے مٹھائی کے بہت سارے ڈبوں کو سلیقے سے رکھ رہی تھی۔ میں جا سکتا ہوں، ہے نا؟ پروفیسر ڈمبلڈور کہتے ہیں کہ تمہیں جانے کی اجازت دے دینی چاہیے، جو میرے خیال سے مختلف ہے، انہوں نے ناک سے کوڑتے ہوئے کہا، جیسے ان کے خیال میں پروفیسر ڈمبلڈور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دعوتیں کتنی خطرناک ہو سکتی تھیں۔ اور تم سے کوئی اور بھی ملنے آیا ہے؟ کون ہے؟ ہیری نے چونک کر پوچھا۔ وہ پوچھ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے ہیگرڈ دروازے میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ ہمیشہ کی طرح کمرے کے اندر ہیگرڈ بہت بڑا دکھائی دے رہا تھا، اتنا بڑا کہ ایسا لگتا تھا اسے اندر آنے کی اجازت کبھی نہیں دینا چاہیے۔ وہ ہیری کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کی طرف ایک بار دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ سب میری غلطی ہے۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے اس برے آدمی کو بتایا کہ فلفی کو پار کیسے کیا جائے۔ میں نے اسے بتایا، یہی وہ اکلوتی چیز تھی جو وہ نہیں جانتا تھا، اور میں نے اسے بتا دیا تم مر بھی سکتے تھے، اور یہ سب صرف ایک ڈریگن کے انڈے کے لیے۔ میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا، مجھے نوکری سے برخاست کر دینا چاہیے اور مغلوؤں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہیگرڈ، ہیری نے جلدی سے کہا۔ ہیگرڈ کو غمگین اور پچھتاوے کی آگ میں جلتا دیکھ کر وہ سکتے کے عالم میں آ گیا تھا۔ ہیگرڈ کے بڑے بڑے آنسو بہہ کر اس کی داڑھی میں جا رہے تھے۔ ہیگرڈ، اس نے کسی نہ کسی طرح تو یہ پتہ لگا ہی لیا ہوتا، ہم لوگ وولڈمورٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر تم نے اسے نہیں بتایا ہوتا تو بھی اس نے پتہ لگا لینا تھا۔ تم مر بھی سکتے تھے ہیری، ہیگرڈ کا رہا، اور اس کا نام مت لو۔ وولڈمورٹ، ہیری چیخا، اور ہیگرڈ کو شدید دھچکا سا لگا اور اس نے رونا بند کر دیا۔ میں اسے مل چکا ہوں اور میں اسے اس کے نام سے بلا رہا ہوں، مہربانی کر کے اب خوش ہو جاؤ۔ ہیگرڈ، ہم نے پارس پتھر کو بچا لیا، اب پتھر تباہ ہو چکا ہے، وولڈمورٹ اب اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ چاکلیٹی مینڈک کھاؤ، میرے پاس بہت سارے ہیں۔ ہیگرڈ نے اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے سے ناک پونچھی۔ اس سے مجھے یاد آیا، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ کہیں وہ سینڈوچ تو نہیں؟ ہیری نے جلدی سے کہا۔ اسے وہ سینڈوچ یاد آ گیا تھا جسے کھانے کے لیے اسے اپنے دانتوں کو داؤں پر لگانا پڑا تھا۔ یہ سن کر ہیگرڈ کے چہرے پر آخرکار کمزور سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں، ڈمبلڈور نے یہ کام کرنے کے لیے کل مجھے پورے دن کی رخصت دی تھی۔ انہیں ایسا کرنے کے بجائے مجھے نوکری سے نکال دینا چاہیے تھا۔ خیر، میں تمہارے لیے یہ لایا ہوں، ہیگرڈ نے کہا۔ یہ ایک خوبصورت چمڑے کی جلد والی کتاب تھی۔ ہیری نے تجسس کے بھرے انداز میں اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں جادوگروں کی تصویریں تھیں۔ اس کے ماں باپ ہر انداز سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تمہارے ممی ڈیڈی کے اسکول کے پرانے دوستوں کے پاس الوک بھیجے اور ان سے تصویریں منگائی۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ کیا تمہیں یہ تحفہ پسند آیا؟ ہیگرڈ نے گہری سانس بھرتے ہوئے پوچھا۔ ہیری بول نہیں پایا، مگر ہیگرڈ سمجھ چکا تھا۔ اس رات سال کی آخری دعوت میں ہیری اکیلا ہی نیچے گیا۔ اسے میڈم پومفرے نے فالتو باتیں کرنے سے روک دیا تھا جو کسی پریشانی کا موجب بن سکتی تھی۔ وہ اس کا آخری معائنہ کرنے پر زور دیتی رہی، اس لیے جب وہ دعوت میں پہنچا
تو بڑا ہال پہلے ہی بھر چکا تھا۔ وہاں پر سلیدرین کے سبز اور سفید رنگ کی سجاوٹ کی بہتات دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ سلیدرین لگاتار 7ویں سال بھی ہاؤس کپ جیتنے جا رہا تھا۔ ایک بڑے بینر پر سلیدرین کا علامتی سانپ بنا ہوا تھا، جو اساتذہ والے چبوترے کی بڑی میز کے پیچھے بڑی دیوار پر آویزان تھا۔ جب ہیری بڑے ہال میں داخل ہوا تو ایک دم خاموشی چھا گئی، اور پھر سبھی نے فوراً زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ وہ چلتا ہوا گریفنڈور کی میز کی طرف بڑھا اور رون اور ہرمائنی کے بیچ میں خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی کہ لوگ اس کی طرف دیکھنے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ خوش قسمتی سے اگلے ہی پل میں ڈمبلڈور وہاں پہنچ گئے، جس سے شور و غل تھم گیا۔ ایک اور سال گزر گیا۔ ڈمبلڈور نے مسرور کن آواز میں کہا، اس سے پہلے کہ ہم لذیذ ضیافت میں اپنے دانت کاٹ دیں، میں آپ کو ایک بوڑھے آدمی کی لغویات سنا کر بالکل بیزار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سال بھی کیا سال تھا۔ امید ہے کہ آپ کے دماغ اب پہلے سے زیادہ بھرے ہوں گے۔ آپ کے سامنے پوری گرمیاں پڑی ہیں تاکہ آپ انہیں اگلا سال شروع ہونے سے پہلے خالی اور تیار کر سکیں۔ اب جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فریقی چیمپئن شپ کے لیے ہاؤس کپ کا اعزاز دیا جانا چاہیے، اور پوائنٹس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہیں۔ گریفنڈور 312 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے مقام پر ہے، ہفل پف 352 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے مقام پر، ریون کلا کے ہیں 456 پوائنٹس، اور سلیدرین کے ہیں 472 پوائنٹس۔ سلیدرین کی میز سے تالیوں اور پیر پٹکنے کا طوفان برپا ہو گیا۔ ہیری دیکھ سکتا تھا کہ ڈریکو میلفوئے اپنے پیالے کو میز پر بری طرح بجا رہا تھا۔ یہ منظر کافی بےہودہ اور ناپسندیدہ تھا۔ ہاں ہاں، شاباش سلیدرین، ڈمبلڈور نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ بہرحال حال میں ہونے والے حیرت انگیز واقعات کو بھی دھیان میں رکھنا ہوگا۔ ہال میں ایک دم گہرا سکوت چھا گیا۔ سلیدرین کے طلبہ کی مسکراہٹیں پھیکی پڑنے لگیں۔ اوہ، مجھے کچھ آخری پوائنٹس دینا چاہیے، مجھے ذرا دیکھنے دو۔ ہاں، سب سے پہلے مسٹر رونالڈ ویزلی کے لیے، پروفیسر ڈمبلڈور بول رہے تھے۔ رون کا چہرہ تیزی سے بے نگینگی ہوتا چلا گیا۔ وہ اس مولی کی طرح دکھائی دے رہا تھا جو سورج کی تپش میں جل گئی ہو۔ ہاگورٹ میں بہت سالوں کے بعد شطرنج کے بہترین کھیل میں گریفنڈور فریق کو 50 پوائنٹس دیتا ہوں۔ ڈمبلڈور نے اپنی بات مکمل کی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ گریفنڈور کی میز پر تالیوں کی تیز گونج اٹھی، جس نے جادوئی چھت کو لگ بھگ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اوپر چمکتے ہوئے ستارے بھی لرزنے لگے۔ پرسی ویزلی دوسرے مانیٹروں کے ساتھ بیٹھا انہیں بڑے فخر سے بتا رہا تھا، یہ میرا بھائی ہے، میرا سب سے چھوٹا بھائی۔ میکانیگل کی بچھائی ہوئی دیو ہیکل جادوئی شطرنج کی بساط کو جیت کر عبور کر گیا تھا۔ آخرکار ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد مس ہرمائنی گرینجر کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے سامنے نہایت ٹھنڈے دماغ کے ساتھ منطقی معاملے کو حل کرنے کے لیے میں گریفنڈور فریق کو 50 پوائنٹس دیتا ہوں۔ ہرمائنی نے یہ سن کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کی اوٹ میں چھپا لیا تھا۔ ہیری کو یقین تھا کہ وہ رونے لگی تھی۔ میز پر گریفنڈور کے طلبہ ہوش میں نہیں تھے، انہیں اچانک 100 پوائنٹس مل گئے تھے۔ تیسرے، مسٹر ہیری پوٹر کے لیے، ڈمبلڈور نے کہا۔ کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی نے قبضہ کر لیا۔ استقلال اور نمایاں شجاعت کے لیے میں گریفنڈور فریق کو 60 پوائنٹس دیتا ہوں۔ شور کان پھاڑنے والا تھا۔ جو لوگ گلا پھاڑ کر چلاتے ہوئے جوڑ سکتے تھے وہ جانتے تھے کہ گریفنڈور کے اب 472 پوائنٹس ہو گئے تھے، ٹھیک اتنے ہی جتنے سلیدرین کے پاس تھے۔ ہاؤس کپ کے لیے دونوں میں برابری ہو چکی تھی۔ وہ سب سوچ رہے تھے کہ کاش ڈمبلڈور ہیری کو 1 پوائنٹ مزید دے دیتے تاکہ وہ ہاؤس کپ جیت جاتے۔ ڈمبلڈور نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو ہال میں دھیرے دھیرے خاموشی ہوتی چلی گئی۔ بہادری کئی طرح کی ہوتی ہے، ڈمبلڈور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنے دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے بہت بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اپنے دوستوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی اس سے کہیں زیادہ جرأت اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں مسٹر نیول لانگ باٹم کو 10 پوائنٹس دیتا ہوں۔ بڑے ہال کے باہر کھڑے کسی آدمی کو بآسانی یہ محسوس ہو سکتا تھا کہ اندر کسی طرح کا دھماکہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ گریفنڈور کے میز سے بہت تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔
ہیری، رون اور ہرمائنی چلاتے ہوئے کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، جبکہ نیول جو صدمے سے سفید ہو گیا تھا اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، کیونکہ بہت سے طلبہ اسے گلے لگانے کے لیے اس کے اوپر کود گئے تھے۔ اس نے اس سے پہلے گریفنڈور کے لیے کبھی ایک پوائنٹ بھی حاصل نہیں کیا تھا، اور پھر فیصلہ کن مرحلے پر اس کے 10 پوائنٹس تو بازی ہی پلٹ دی تھی۔ ہیری اب بھی تالیاں بجا رہا تھا اور اس نے رون کو چھو کر میلفوئے کی طرف اشارہ کیا، جو اتنا چکرایا اور دہشت زدہ دکھائی دے رہا تھا جیسے اس پر بدنی بندش کا جادوئی وار کر دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ہال کی سجاوٹ کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے، ڈمبلڈور نے تالیوں کے طوفان سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہوئے کہا، کیونکہ ریون کلا اور ہفل پف بھی سلیدرن کی شکست پر بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ڈمبلڈور نے زور سے تالی بجائی، ایک پل میں سبز پردے سرخ رنگ میں بدل گئے اور چاندی کی اشیاء سونے میں بدل گئیں۔ سلیدرن کا بڑا علامتی سانپ کا نشان غائب ہو گیا اور اس کی جگہ گریفنڈور کے بڑے گرجتے ہوئے شیر نے لے لی۔ سنیپ پروفیسر میکونگل سے ہاتھ ملا رہا تھا اور اس کے چہرے پر بے بسی کی افسردہ مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں ہیری سے ملیں اور ہیری فوراً سمجھ گیا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ ہیری کے لیے سنیپ کے جذبات پہلے جیسے شدید تھے، اس سے ہیری کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اگلے سال زندگی معمول کے مطابق پٹری پر واپس آ جائے گی، کم از کم اتنی معمول کے مطابق جتنی یہ ہاگورٹ میں ہو سکتی تھی۔ یہ ہیری کی زندگی کی سب سے اچھی شام تھی، کوڈچ میں جیتنے یا کرسمس یا ٹرول کو بے ہوش کرنے سے کہیں اچھی۔ وہ آج کی رات کو کبھی بھی نہیں بھولا پائے گا۔ ہیری تقریباً بھول گیا تھا کہ ابھی امتحانات کے نتائج آنا باقی تھے۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو اسے بے حد تعجب ہوا کہ رون اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تھے۔ جڑی بوٹیوں کے مضمون میں اس کے کچھ زیادہ حوصلہ افزا نمبر تھے، جنہوں نے جادوئی مرکبات کے برے نمبروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ گوئل، جو اتنا ہی نالائق تھا جتنا کہ گھٹیا فطرت کا مالک تھا، وہ بھی فیل ہو جائے گا، مگر وہ پاس ہو گیا تھا۔ یہ ان کے لیے بڑی شرم کی بات تھی، مگر رون نے صحیح کہا تھا کہ آپ کو زندگی میں ساری چیزیں ایک ساتھ کبھی نہیں مل سکتی۔ اور پھر اچانک ان کے توشہ خانے خالی ہو گئے۔ ان کے صندوق کپڑوں اور دوسری چیزوں سے بن چکے تھے۔ نیول کا صندوق باتھ روم کے ایک کونے میں چھپا دیا گیا تھا۔ سارے طلباء طالبات کو یادداشتی رقیے دیے گئے، جن میں یہ تنبیہ درج تھی کہ وہ چھٹیوں میں جادو کا استعمال نہیں کریں گے۔ میں ہمیشہ یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ یادداشتی رقیے دینا بھول جائیں، فریڈ ویزلی نے مغموم لہجے میں آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ہیگرڈ انہیں کشتیوں کے بیڑے تک لے جانے کے لیے اسکول کے بڑے خارجی دروازے تک پہنچا، پھر انہیں جھیل کے پار لے گیا اور وہ لوگ پلیٹ فارم پر پہنچ گئے۔ ہاگورٹس ایکسپریس میں سوار ہوئے اور آپس میں ہنستے کھیلتے اپنے اپنے گھروں کی طرف روان دواں ہو گئے۔ پھر ریل گاڑی کے باہر کا دیہاتی منظر کچھ زیادہ سرسبز اور صاف ستھرا ہوتا چلا گیا۔ مغلوں کے شہروں کو نزدیک سے تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ بیٹی باٹ کے ہر ذائقے والی ٹافیاں کھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جادوگروں والے کپڑے اتار کر قمیص، پتلون اور جیکٹ پہن لی تھی۔ آخرکار وہ کنگ کراس اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 9:15 پر اتر گئے۔ پلیٹ فارم سے باہر جانے میں ان لوگوں کو تھوڑا سا وقت لگا۔ ایک جھریوں والا بوڑھا گائیڈ ٹکٹ والے ستون کے پاس کھڑا تھا اور ان لوگوں کو گیٹ سے 2 یا 3 کی شکل میں گزرنے دے رہا تھا، تاکہ وہ سب لوگ پتھریلے ستون سے اکٹھے باہر نکل کر مغلوں کی توجہ اپنی طرف نہ کھینچ لیں اور انہیں ایک دم متحیر نہ کر دیں۔ تمہیں ان گرمیوں میں ضرور آنا ہے اور ہمارے یہاں رہنا ہے، رون نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کو میں تمہیں الو بھیجوں گا۔ شکریہ، ہیری نے ہجوم کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی چیز کا تو انتظار رہے گا۔ جب وہ لوگ مغلوں کی دنیا کی طرف جانے لگے، گیٹ کی طرف بڑھے تو لوگ انہیں دھکا دیتے ہوئے آگے جانے لگے۔ ان میں سے کچھ نے کہا، پھر ملیں گے ہیری، پھر ملتے ہیں پوٹر، امید ہے گرمیوں کے بعد ملاقات ہوگی۔ تم اب بھی مشہور ہو، رون نے اس کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ جہاں میں جا رہا ہوں کم از کم وہاں تو نہیں ہوں، ہیری نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہیری، رون اور ہرمائنی پتھریلے ستون سے اکٹھے باہر نکلے۔ وہ رہا ممی، وہاں پر دیکھو۔ یہ جینی ویزلی تھی، رون کی چھوٹی بہن، مگر وہ رون کی طرف اشارہ نہیں کر رہی تھی۔
ہیری پوٹر، وہ زور سے چیخی۔ دیکھو ممی، وہ رہا ادھر۔ خود کو سنبھالو جینی، اشارہ کرنا بدتمیزی ہوتا ہے، مسز ویزلی نے سختی سے کہا، اور انہوں نے ان کی طرف دیکھ کر ایک مسکان چہرے پر سجا لی۔ بہت مصروف سال گزرا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت، ہیری جلدی سے بولا۔ مسز ویزلی، کرسمس کی ٹافیوں اور گرم اونی سویٹر کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ارے کوئی بات نہیں ڈیئر۔ مسز ویزلی کا رواں رواں فرط مسرت سے جھوم اٹھا۔ تیار ہو، ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ ہیری نے جلدی سے مڑ کر دیکھا۔ وہ انکل ورنن تھے، جن کا چہرہ اب بھی ارغوانی ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر اب بھی مونچھیں تھیں، اور جو اب بھی ہیری کی ہمت پر غصے کا اظہار کر رہی تھی، جو عام لوگوں سے بھرے ہوئے اسٹیشن پر پنجرے میں الو لٹکائے گھوم رہا تھا۔ ان کے پیچھے آنٹی پتونیا اور ڈڈلی کھڑے تھے، جو ہیری کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنے میں مگن تھے۔ آپ لوگ یقیناً ہیری کے رشتہ دار ہوں گے، مسز ویزلی نے خوش اخلاقی سے کہا۔ صرف کہنے کی حد تک، انکل ورنن نے روکھے پن سے جواب دیا۔ جلدی کرو لڑکے، ہمارے پاس تمہارے لیے پورا دن نہیں ہے۔ وہ باہر کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے رون اور ہرمائنی سے کچھ کہنے کے لیے ہیری پیچھے رہ گیا۔ تو گرمیوں میں ملاقات ہوگی، امید ہے کہ تمہاری چھٹیاں اچھی گزریں گی، ہرمائنی نے انکل ورنن کی طرف متذبذب انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی انسان اتنا ناخوش بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اچھی گزریں گی، ہیری نے دھیرے سے کہا، اور وہ دونوں اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر تذبذب کا شکار تھے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ہمیں گھر پر جادو کرنا منع ہے۔ میں اس گرمیوں میں ڈڈلی کے خوب مزے لوں گا۔